الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سالن کا ذکر. اس باب میں جملہ 30 سے زائد حدیثیں ہیں. اس کی وجہ سے اس باب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا. ایک باب نمبر 26A 26A اور 26B. کل الحمدللہ 18 احادیث اور اس کے ساتھ اس کا فائدہ پڑھا گیا تھا. آج 19ویں حدیث سے ختم تک، اس باب کے ختم تک پڑھا جائے گا. حدیث نمبر 19. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ بونگ کا گوشت کچھ لذت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند نہ تھا، بلکہ گوشت چونکہ گاہے گاہے یعنی کبھی کبھی پکتا تھا اور یہ جلدی گل جاتا ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرماتے تھے تاکہ جلدی سے فارغ ہو کر اپنے مشاغل علیہ میں مصروف ہوں. فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست کو پسند فرمانا روایات متعددہ سے معلوم ہوتا ہے، لیکن وجوہ رغبت یعنی رغبت کی وجہ ممکن ہے کہ کئی ہوں. من جملہ ان کے یہ بھی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو تجویز فرمائی، اور جس رغبت کی نفی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں وہ رغبت بظاہر میلان خاطر اور اشتہا کا درجہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے مناسب نہیں، ورنہ صرف پسندیدگی کا بظاہر انکار نہیں ہے. حدیث نمبر 20. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹھ کا گوشت بہترین گوشت ہے. فائدہ: یہ روایت ان روایات کے خلاف نہیں ہے جو دست کی پسندیدگی کے بارے میں گزری ہیں، اس لیے کہ پسندیدگی اور عمدگی مختلف وجوہ سے دونوں میں ہو سکتی ہے، مثلا قوت کے لحاظ سے یا ریشہ نہ ہونے یا چکنا ہونے کی وجہ سے وغیرہ وغیرہ. غرض مختلف لحاظ سے 2 چیزیں پسندیدہ اور عمدہ ہو سکتی ہیں. حدیث نمبر 21. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکہ بہترین سالن ہے. فائدہ: یہ مضمون شروع باب میں متعدد روایات سے گزر چکا ہے. حدیث نمبر 22. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چچازاد بہن فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ میں میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ میں نے عرض کیا کہ سوکھی روٹی اور سرکہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے آؤ، وہ گھر سالن سے خالی نہیں جس میں سرکہ ہو. فائدہ: یہ قصہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت جس کو بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے تخریج کیا ہے زیادہ مفصل ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ فتح مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لائے اور دریافت فرمایا کہ کچھ کھانے کو بھی رکھا ہے. انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوکھی روٹی ہے جس کو پیش کرتے ہوئے شرم آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، لے آؤ. وہ لے آئیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ٹکڑے کیے اور پانی میں بھگو کر نمک ملایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کچھ سالن بھی ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ سرکے کے سوا اور کچھ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگایا اور اس پر ڈال کر نوش فرمایا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ ام ہانی رضی اللہ عنہا جس گھر میں سرکہ موجود ہو وہ گھر سالن سے خالی نہیں. اللہ اکبر، کیا سادہ زندگی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. کاش حق تعالی شانہ اپنے لطف اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے ہم لوگوں کو بھی اس سادگی کا اتباع نصیب فرماتا.
حق یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کھانا پینا صرف اضطرار اور مجبوری ہی کے درجہ رکھتا تھا۔ ضرورت کے وقت جو میسر ہو، جیسا موجود ہوا، نوش فرما لیا، کہ کھانا زندگی کی ضرورت سے تھا، نہ یہ کہ ہم لوگوں کی طرح سے زندگی کھانے پینے کی ضرورت سے، جس میں اصل مقصد پیٹ کا پالنا بن جائے اور دینی مشاغل مد زائد میں شمار ہو جائیں۔ وہاں مقصد زندگی دین کی اشاعت اور اس کو سرسبز کرنا تھا، اور یہ ضروریات بشریہ مجبوری کے درجے میں پوری کر لی جاتی تھی۔ نیز حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جہاں بے تکلفی ہو، تعلقات وسیع ہوں، سوال میں بھی مضائقہ نہیں ہے۔ جہاں پر بے تکلفی ہو، تعلقات اچھے مضبوط ہوں، وہاں پر ویسے تعلقات والوں سے سوال کرنا کوئی غلط نہیں ہے۔ حدیث نمبر 23، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے کہ سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ فائدہ، اس حدیث سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر بھی ثابت ہوتی ہے، اور سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر بھی نکلتی ہے۔ سرید شوربے میں بھگے ہوئے ٹکڑوں کو کہتے ہیں، جن میں علاوہ لذت و قوت کے سہولت و سرعت ہضم، جلد تیار ہو جانا وغیرہ وغیرہ منافع ہیں۔ عرب میں اس کا دستور تھا اور سب کھانوں میں افضل شمار ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت میں بہت سی روایات آئی ہیں۔ اس روایت میں علماء کا اختلاف ہے کہ عورتوں سے مراد سب عورتیں ہیں یا کچھ مستثنیٰ ہیں۔ اسی بنا پر اس میں اختلاف ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی ہے یا نہیں۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی افضلیت بتائی اور کوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی افضلیت کا قائل ہے، کوئی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی افضلیت کی طرف مائل ہے۔ لیکن بندے کے نزدیک، یعنی حضرت شیخ فرما رہے ہیں کہ میرے نزدیک، لیکن بندے کے نزدیک ان میں سے ہر ایک کسی خاص فضیلت کے لحاظ سے سب سے افضل ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فقاہت اور محبوبیت کی ساتھ اس امر میں بھی بڑی ہوئی ہیں کہ وحی ان کے لباس میں نازل ہو جاتی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلی بیوی، پہلی مومنہ وغیرہ وغیرہ بہت سے امور کی بنا پر افضل ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جگر گوشہ اور جنت کی سردار وغیرہ وغیرہ امور میں سب سے افضل ہیں۔ حدیث نمبر 24، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ فائدہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد ان روایات کے ذکر کرنے سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرید پسند تھا، چنانچہ مختلف روایات سے اس کے نوش فرمانے کا معمول معلوم ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 25، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ پنیر کا ٹکڑا نوش فرما کر وضو فرماتے دیکھا، اور پھر ایک دفعہ دیکھا کہ بکری کا شانہ نوش فرمایا اور وضو نہیں فرمایا۔ فائدہ، ابتدائے اسلام میں آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پنیر کے ٹکڑے سے جس زمانے میں وضو فرمایا ہو وہ زمانہ آگ سے پکی ہوئی چیزوں سے وضو ٹوٹ جانے کا زمانہ ہو، یا کسی اور وجہ سے وضو فرمایا ہو، مثلا وضو بر وضو، یعنی وضو ہوتے ہوئے بھی پھر وضو کا ارادہ فرمایا ہو، یا پہلا وضو کسی اور وجہ سے جاتا رہا ہو۔ لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے طرز بیان سے یہی مقصد معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگ کی پکی ہوئی چیز سے وضو کرتے تھے، اسی لیے
یعنی آگ کی پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو کرتے تھے۔ اسی لیے پنیر کے نوش فرمانے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، بعد میں یہ حکم باقی نہیں رہا، اسی لیے بکری کا گوشت نوش فرما کر وضو نہیں کیا۔ حدیث نمبر 26، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ولیمہ کھجور اور ستو سے فرمایا تھا۔ فائدہ: حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا حضرت ہارون علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد سے ہیں۔ محرم 7 ہجری میں جنگ خیبر میں باندی بن کر آئی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرما کر نکاح کر لیا اور سفر ہی میں ان کا ولیمہ ہوا۔ ولیمے میں کیا چیز تھی، اس میں مختلف روایات وارد ہوئی ہیں۔ بعض میں حیث جو ایک قسم کا حلوہ ہے اس کا ولیمہ وارد ہوا ہے، بعض میں پنیر بھی آیا ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ چونکہ سفر کا موقع تھا اس لیے ناشتہ وغیرہ میں جو کچھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اور خاص مخلصین کے پاس موجود تھا سب ولیمے میں شریک کر دیا۔ حدیث نمبر 27، حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ امام حسن اور عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہم ان کے پاس تشریف لے آئے اور یہ فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کھانا پسند تھا اور اس کو رغبت سے نوش فرماتے تھے وہ ہمیں پکا کر کھلاؤ۔ سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پیارے بچوں، اب وہ کھانا پسند تم کو نہیں آئے گا، وہ تنگی ہی میں پسند ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ضرور پسند آئے گا۔ وہ اٹھیں اور تھوڑے جو لے کر ہانڈی میں ڈالے اور اس پر ذرا سا زیتون کا تیل ڈالا اور کچھ مرچیں اور زیرہ وغیرہ مسالہ پیس کر ڈالا اور پکا کر رکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا۔ حدیث نمبر 28، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے تو ہم نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری ذبح کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلداری کے لیے اظہار مسرت کے طرز پر فرمایا کہ بظاہر ان لوگوں کو یہ علم ہے کہ ہمیں گوشت مرغوب ہے۔ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اور بھی قصہ ہے جس کو مختصر کر دیا گیا۔ فائدہ: کہتے ہیں کہ یہ وہ قصہ ہے جو کتب حدیث میں غزوہ خندق کے قصے میں مذکور ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا بھی ذکر ہے۔ وہ یہ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر بھوک کا اثر محسوس کیا، گھر میں جا کر پوچھا کہ کچھ کھانے کو بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک بکری کا بچہ ہے اور تھیلی میں تھوڑے سے جو ہیں۔ میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور بیوی نے جو پیس کر آٹا گوندھا، گوشت دیگچی میں پکنے کے لیے رکھ کر میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے چپکے سے عرض کیا کہ تھوڑا سا کھانا موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند رفقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے چلے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تمام اہل خندق کو، جو تقریباً 1000 آدمی تھے، اعلان فرما دیا کہ جابر رضی اللہ عنہ کے یہاں دعوت ہے، سب چلیں، اور مجھ سے ارشاد فرمایا کہ اتنے میں نہ آؤں دیگچی کو چولہے سے نہ اتارنا اور نہ روٹی پکانا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو آئے اور دیگچی پر دم کیا، جس کی وجہ سے اس قدر برکت ہوئی کہ اس دیگچی میں سے برابر سالن نکلتا رہا اور آٹے سے برابر روٹیاں پکتی رہیں۔ خدا کی قسم 1000 آدمی کھا کر چلے گئے اور دیگچی میں سالن جوش مارتا رہا اور اس آٹے سے برابر روٹیاں پکتی رہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث نمبر 29، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک انصاری عورت کے مکان پر تشریف لے گئے۔ میں بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ انہوں نے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری ذبح کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ تناول فرمایا، اس کے بعد کھجور کی چنگیری میں کچھ تازہ کھجوریں لائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بھی کچھ تناول فرمایا۔ پھر ظہر کی نماز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے نماز ادا کی، پھر واپس تشریف لانے پر انہوں نے باسی گوشت سامنے رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول فرمایا اور عصر کی نماز کے لیے دوبارہ وضو نہیں کیا، اسی پہلے وضو سے نماز ادا فرمائی۔ فائدہ: اس حدیث سے بھی آگ کی پکی ہوئی چیز سے وضو نہ ٹوٹنے پر استدلال کیا جاتا ہے۔ نیز دن میں 2 مرتبہ کھانے کا اس بات بھی اس حدیث سے کیا جاتا ہے، لہٰذا جن احادیث میں 2 مرتبہ کا انکار گزرا ہے وہ کہنے والے کے اپنے علم کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی توجیہ ہو سکتی ہے کہ ان میں 2 مرتبہ پیٹ بھرنے کا انکار تھا، 2 مرتبہ کھانے کا انکار نہ تھا کہ تھوڑا سا دوبارہ کھا لیا گیا۔ حدیث نمبر 30۔ ام منظر کہتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے، ہمارے یہاں کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے تناول فرمانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ بھی نوش فرمانے لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا کہ تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو، تم مت کھاؤ۔ وہ رک گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے رہے۔ ام منظر کہتی ہیں کہ پھر میں نے تھوڑے سے جو اور چقندر لے کر پکائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ کھاؤ، یہ تمہارے لیے مناسب ہے۔ فائدہ: اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسباب کی رعایت توکل کے منافی نہیں، اسباب کی رعایت توکل کے منافی نہیں۔ چنانچہ احیاء العلوم میں اس کو مفصل لکھا ہے کہ اس کے ترجمے میں جس کا دل چاہے تفصیلات دیکھ لے۔ حدیث نمبر 31۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لا کر دریافت فرمایا کرتے تھے کہ کچھ کھانے کو رکھا ہے؟ جب معلوم ہوتا کہ کچھ نہیں تو فرماتے کہ میں نے روزے کا ارادہ کر لیا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے عرض کیا کہ ایک ہدیہ آیا ہوا رکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا چیز ہے؟ میں نے عرض کیا کہ کھجور کا ملیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو روزے کا ارادہ کر رکھا تھا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تناول فرمایا۔ فائدہ: اس حدیث سے 2 مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک تو یہ کہ نفلی روزے کی نیت صبح کے وقت بھی آدھے دن تک ہو سکتی ہے، بشرطے کہ اس سے پہلے کوئی عمل روزے کے منافی نہ کیا ہو، یعنی روزے کے خلاف، روزہ جس سے ٹوٹ جاتا ہو ایسا کوئی عمل نہ کیا ہو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت فرمانے پر نیت فرمائی۔ یہ مذہب حنفیہ شافعیہ کا ہے، اور امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ نفل روزے کی نیت رات سے کرنا ضروری ہے۔ اس مسئلے میں یہ حدیث ہمارے موافق ہے، لیکن جب ایک معتبر امام کا خلاف ہے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ نفلی روزے کی نیت بھی رات ہی کو کر لی جائے۔ البتہ کوئی عارض پیش آ جائے تو دوپہر سے پہلے دن میں بھی نیت کرنے کا مذائقہ نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی نفل روزہ رکھے تو اس کے توڑ دینے کا اختیار ہے۔ یہ مذہب شافعیہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ حنفیہ کے نزدیک قرآن شریف کی آیت وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو باطل مت کرو، اس کی بنا پر روزہ، نماز، کوئی عمل توڑنا جائز نہیں۔ لیکن اس حدیث میں چونکہ روزے کا توڑنا معلوم ہوتا ہے، اس لیے دونوں چیزوں پر عمل اس طرح کیا جائے گا کہ اگر کوئی ضرورت اور مجبوری درپیش ہو تو اس حدیث کی وجہ سے اس میں گنجائش سمجھنی چاہیے، اور بلا ضرورت توڑنا جائز نہیں۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حال سے بھی یہی ظاہر ہے۔ بعض علماء نے حدیث کے اس جملے کا کہ روزہ رکھنے کا ارادہ کر رکھا تھا
اس کا مطلب یہ فرمایا کہ پختہ نیت نہیں فرمائی تھی، البتہ ارادہ تھا کہ آج روزہ رکھ لوں گا، لیکن بندے کے نزدیک پہلی توجیہ اچھی ہے۔ ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی ضرورت سے نفل روزہ توڑ دینے کی نوبت آئے تو حنفیہ کے نزدیک کسی دوسرے وقت قضا کرنا واجب ہے، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں اس کی تصریح ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمایا تھا کہ کسی دوسرے دن قضا کر لیجیو۔ حدیث نمبر 32، حضرت یوسف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ دیکھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی کا ٹکڑا لے کر اس پر ایک کھجور رکھی اور فرمایا کہ یہ اس کا سالن ہے، اور نوش فرمایا۔ فائدہ: چونکہ کھجور کا سالن کے موقع پر کھانا متعارف نہیں تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرما دی کہ اس سے سالن کا کام بھی لیا جا سکتا ہے، اور زندگی کے چند ایام کو اس طرح بھی گزارا جا سکتا ہے۔ اس لیے آدمی کو اپنی زندگی کے اوقات کو ایسے مشاغل میں خرچ کرنا جو ابدی ہیں اور آخرت کی زندگی میں کارآمد ہوں، سمجھ کی بات ہے، اور تمام اوقات کو محض پیٹ پالنے میں ضائع کر دینا انتہائی ناسمجھی ہے کہ یہ چند ایام زندگی بہرحال گزر ہی جائیں گے، اور موت ہر تکلیف کا خاتمہ ہے، لیکن جس تکلیف کے لیے موت بھی نہیں ہے وہ نہایت اہتمام کے قابل ہے۔ حدیث نمبر 33، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ہانڈی اور پیالے کا بچا ہوا کھانا مرغوب تھا، یعنی پسندیدہ تھا۔ فائدہ: یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال تواضع کی بنا پر تھا کہ اوپر کا کھانا دوسروں کو پہلے اول کھلاتے اور ماباقی اپنے لیے پسند فرماتے۔ چنانچہ متعدد واقعات حدیث کی کتابوں میں اس کے شاہد ہیں۔ بعض علماء نے اس کی وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ نیچے کے کھانے میں دہنیت کم ہونے کی وجہ سے ہضم میں سہولت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، عقیدت نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی مقدر فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرمائے، اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔